بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کل معاشرہ افراتفری اور بے یقینی اور بے چینی کی کیفیت میں ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں افراط و تفریط، زیر و بم، یہ فطری عمل ہے اور ہر عہد میں، ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن نتائج و عواقب سب کے تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں۔ افراتفری پھیلتی ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، شور و شغب ہوتا ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، فرائض ضائع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی اصلاح کی فکر میں بھی رہتے ہیں۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ لیکن حق یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی بنیاد عقیدہ حق کا ہے۔ صحیح۔ معاشرے میں مختلف بت بن جاتے ہیں۔ قوم پرستی ایک بت ہے، قوم ایک بت ہے۔ وطن پرستی کا بڑا شور و غوغا ہے آج، وطن 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 بھی ایک بت ہے۔ اللہ کی زمین ساری وطن ہے۔ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ایک قوم ہے۔ سب کی بہتری سوچی جائے تب امن قائم ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایک طبقہ آپ الگ کر لیں، یہ ہمارا وطن ہے، یہاں امن ہو، باقی دنیا آگ میں جلتی رہے، تو آپ الگ نہیں رہ سکتے۔ صحیح۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ ٹھیک رہے، باقی تباہ ہو جائیں تو آپ بھی تباہ ہوں گے۔ ٹھیک۔ عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے خبر صادق پر۔ اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے کس خبر پر ہے، کون ہے اس کی بنیاد بتانے والا۔ خبر صادق اللہ کی وحی ہے جو صرف نبی پہ نازل ہوتی۔ صحیح۔ سو عقیدے کی بنیاد ہر عہد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عقیدے کی بنیاد نبی کے ارشادات ہیں، جس کی خبر وہ اللہ سے لے کر مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ خبر صادق پہ ہم آتے ہیں تو اللہ چونکہ ساری مخلوق کا مالک ہے، وہ ان کو حقوق بھی ان تک پہنچا رہا ہے جو اس کی مخالفت اسے نہیں مانتے۔ اس کے انبیاء کو لوگوں نے شہید کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اس نے ان کی روزی بند نہیں کی، صحت چھین نہیں لی، اولاد چھین نہیں لی۔ اس نے کہا تمہارا یہ کردار ہے، اس کے نتائج کا میں نے ایک دن مقرر کر دیا ہے، تب تک جو میرے ذمہ بحیثیت پروردگار عالم جو میری ذمہ داری ہے وہ میں پوری کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ بحیثیت مخلوق جو تمہاری ہے اس میں اگر کوتاہیاں کرو گے تو بات کر لیں گے۔ جب ایک دن مقرر ہے اس دن پڑتال ہو جائے گی، کہاں تم نے کمی کی، کہاں تم نے پورا کرو گے مزید انعام پاؤ گے، صحیح، نہیں نہیں کرو گے تو اپنی سزا پاؤ گے۔ تو بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدہ درست ہو اور وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بندہ یہاں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جی جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی تو انہوں نے بھی ایک دنیا رونق ڈالی۔ میں نے کہا آپ کو غلط بتایا کسی۔ اسلام میں جنگ صرف دفاع کے لیے ہے۔ صحیح۔ کوئی آپ پر جنگ مسلط کرے اس کا جواب دینا فرض ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اپنے عقیدے کا، اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے دیکھ لو، بدر سے لے کر 80 سے زیادہ غزوات و سرائیں سارے دفاعی ہیں۔ جہاں کسی نے اسلامی ریاست پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کی، کسی کو آگے بڑھ کے روکا گیا، کوئی چڑھ کے آیا تو اسے روکا گیا۔ عہد خلافت راشدہ میں جتنے علاقے فتح ہوئے، پہلے ان ریاستوں نے ریاست اسلامی پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، صحیح، مسلمانوں سے زیادتی کی، جس کے نتیجے میں جہاد ہوا، ریاستیں فتح ہوئی، لیکن مفتوحین کو پورے حقوق دیے گئے، انسانی حقوق غیر مسلم کو بھی دیے گئے، اس کے حق اس کا کسی نے غصب نہیں کیا۔ یعنی عقیدے میں یہ حسن ہے کہ مخالف کے بھی انسانی حقوق طلب نہیں کرتا، اسے برائی سے روکتا ہے یا اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ برائی کی طرف نہ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ وہ زندہ رہے، اس کی آبرو سلامت رہے، اس کا مال و منال سلامت رہے، اس کے بچے بھی تعلیم پائیں، اس کے بیماروں کا بھی علاج ہو، یہ ساری سہولتیں دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تقسیم آ گئی ہے ہمارے اپنے جو ایجاد کردہ نظریات ہیں، جن میں علامہ اقبال مرحوم نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ شاید کے بڑے بت قوم اور وطن بن گئے۔ صحیح، یعنی آپ چند مخصوص لوگوں کی بہتری سوچتے ہیں، ایک مخصوص علاقے کی بہتری سوچتے ہیں، آپ کیسے ساری زمین کو آگ میں جھونک کر چند سو مربع میٹر کو کیسے بچا سکتے ہیں، چند سو مربع کلومیٹر کو چند ہزار سے چند لاکھ سے؟ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات۔ جب ارد گرد سارے میں آگ لگا لیتے ہیں تو آپ اس کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بڑی بڑی جو امپائرز بن گئی ہیں، یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، کیا ان کے ہاں امن ہے؟ کیا ان کے ہاں لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں؟ کیا عام آدمی اطمینان کی نیند سو سکتا ہے؟ اور وہ تو سپر پاور ہیں، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی ان پر فوج کشی نہیں کر سکتا، لیکن امن تو ان کے ہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے امریکہ میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، ڈر کے مارے نیند نہیں آتی، سوتے نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک ان نون فیئر ہے، انجانا خوف ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو معاشرے کی اصلاح خبر صادق پر ہے، جس پر عقیدے کی بنیاد ہو، اس کے مطابق کردار ہو جو رضائے باری کو پائے۔ اب اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک، جہاں اس نے مومن کے حقوق متعین کیے ہیں، کافر کے بھی انسانی حقوق بحال رکھے، جہاں دوستی کی حدود مقرر کی ہیں، دشمنی کی بھی حدود ہیں سبحان اللہ، کہ کہاں تک سبحان آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے، یہ ایک ادھورا خواب ہے، یہ مکمل صحیح، نہیں ہو سکتا۔ اس کے مختلف راستے اگر راہ حق سے ہٹ کر ہم سوچتے رہیں گے تو یہ فضول کاوش ہوگی اور وقت کا ضیاع ہوگا۔ انسانی فلاح اس اصول میں ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضرورتیں پیدا کیں، اس کی تکمیل کے ذرائع پیدا کیا، اور ان میں توازن رکھنے کے لیے انبیاء مبعوث فرما کر اپنے احکام عطا فرمائے کہ یہ کرو، انسان کو اختیار دے دیا۔ بالکل صحیح، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب تم سبحان اللہ، شکر کا، نیکی کا، اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ہے، بالکل ٹھیک، برائی کی طرف جانا چاہتے ہو تو یہاں تو میں نہیں روکوں گا، تمہاری چوائس ہے، صحیح، لیکن جب آؤ گے میرے پاس تو حساب ہو جائے گا۔ تو اگر ہم واقعی ہم اصلاح معاشرہ کے نام پہ کبھی چندے جمع کرنا چاہتے ہیں، دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، کبھی شہرت چاہتے ہیں، اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، کبھی لوگ پیچھے لگا کر اپنی سیاسی اہمیت بنانا، یہ مقاصد نہیں ہے، صحیح، یہ نفس کی گھٹیا خواہشات ہیں۔ بالکل ٹھیک، کوئی ہمیں جانے نہ جانے، کوئی ہمیں کچھ دے نہ دے، جو ہمارے ارد گرد اللہ کی مخلوق ہے اس کا بھلا ہو،
اس کا انعام ہم اس سے لیں گے جس سبحان کی اللہ۔ مخلوق کا بھلا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ہم پہنچیں گے تو اصلاح معاشرہ کا کام کر سکیں شروع گے، ہوگا، بالکل ٹھیک۔ ورنہ آپ کوئی بھی اصلاحی تاریخ چلا لیں تو آخر چندوں پہ لڑائی ہوتی ہے، جی ہاں، مقدمے بنتے بالکل ہیں، ایسے ہی۔ فلاں فنڈ کھا گیا، فلاں یہ ہو گیا، شہرت ہوتی ہے، اشتہار ہوتے ہیں، اور بالآخر اس کا تیا پہنچا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ کیونکہ وہ انسانی خواہشات در آتی جی ہیں۔ ہاں، تو انسان کی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ خود محتاج ہے، اس کی اپنا نفس ہے، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کی اپنی آرزویں ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا۔ وہی انصاف کر سکتا ہے جو سب کا مالک ہے بے شک، اور جسے بے شک۔ کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل صحیح، کہ یہ کرو گے تو میرا یہ ہو جائے گا، نہیں، اسے ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جب تک ہم اس پہ واپس نہیں آتے اس وقت تک اس وقت اسلام تک آپ ممکن نہیں۔ دیکھتے ہیں مسجد میں بندے کو نہیں گھسنے دیتے، جی ہاں، بالکل ایسے کوئی ہی نیا نمازی آ جائے ہم اسے بھگا دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، شکر کرو ایک تو بندہ آیا، آیا، اسے سمجھ نہیں ہے تو اسے سمجھاؤ۔ ہم اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، ہمارا پانچا نیچا ہے، تم نے پانی ٹھیک جی ہاں۔ نہیں لیا، تم نے مسواک صحیح نہیں کیا، تمہیں سجدہ کرنا نہیں، وہ بھاگ جاتا۔ بالکل صحیح۔ تو اگر یہاں مسجد میں یہ حال ہے تو امور دنیا میں کیا حال کیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مختلف بت بن جاتے ہیں، لوگ اپنی پوجا کراتے ہیں، اپنی عبادت چاہتے ہیں، میرے لیے رکوع سجود کرو۔ اصلاح معاشرہ اس طرح نہیں ہوتی۔ صحیح، معاشرے کو اس حال پہ تعمیر کرو جس حال پہ معاشرے کے خالق نے اس کی بہتری رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس بے کا شک۔ ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کا سارا جو اس کا مواد ہے وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو۔ کیا جائے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اور انشاءاللہ اسی پر عمل کر کے اصلاح ہو اصلاح جائے گی۔ معاشرہ ہو سکتی ہے۔ حضرت جی بہت خوبصورت ٹاپک تھا اور بڑی سیر حاصل گفتگو، لیکن ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں، کچھ سوال ہیں وہ پھر شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عامر عباس ہیں شادرہ سے، لاہور سے۔ روح کس چیز سے بنی ہے؟ بچے، یہ سوال مشرکین مکہ علماء یہود مدینہ منورہ میں زیادہ تھے، تو وہاں سے چل کر مدینہ منورہ گئے کہ بھئی ہمارے ایک ہستی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ہمیں تو اس بات کا کوئی پتہ نہیں، تو ہمیں کوئی ایسا سوال بتائیں کہ ہم ان سے کریں، وہ جواب نہ دے سکیں تو پتہ چلے یہ نبی نہیں ہے۔ تو انہوں نے 3 سوال بتائے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ روح کیا ہے، کس چیز سے ہے، کہ کہاں بنی، کیسے بنی، کہاں جائے گی، کیا ہوگی۔ صحیح، تو انہوں نے جب سوال پیش کیا تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا، قل الروح من امر ربی۔ بالکل ٹھیک، جہان بنیادی طور پر 2 ہیں، عالم 2 ہیں ٹھیک ہے، بنیادی طور پر۔ ایک عالم خلق ہے جس میں ساری مخلوق کو اللہ کریم نے عدم سے مادے کو پیدا کیا، پھر مادے سے مخلوق کو بنایا۔ صحیح، ایک یہ اسے عالم خلق کہتے ہیں، جو مادے سے تخلیق ہوا، مادہ بھی نہیں تھا، عدم سے مادہ پیدا فرمایا، صحیح، اس مادے سے پھر ساری مخلوق، انسان، حیوان، چرند پرند، زمین آسمان، صحیح، سب اس سے بنے۔ بالکل ٹھیک، جہاں مادے کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، تخلیق کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں صفات الہی ہیں، سبحان اللہ، اسے عالم امر کہتے ہیں۔ امر کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، وَلَهُ الْأَمْرُ وَالْخَلْقُ، اسی کا ہے امر بھی اور اسی کا ہے خلق۔ خلق بھی، بالکل ٹھیک، عالم امر کیا ہے؟
پرتو ہے صفات باری کا۔ اللہ کریم نے جواب یہ دیا قل الروح من امر ربی، انہیں کہہ دو کہ روح عالم امر سے ہے، میرے رب کے امر سے ہے، یعنی اس کا تعلق عالم خلق سے نہیں کہ تمہیں بتائیں کہ روح مٹی سے بنی ہے، سونے سے بنی ہے، پیتل سے بنی ہے، تانبے سے بنی ہے، آگ مٹی ہوا سے بنی، یہ بات نہیں ہے، یہ بنی ہے عالم امر میں۔ اب عالم امر میں کیسے تخلیق کی گئی؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو جتنے علوم دیے گئے ہیں وہ جتنی بھی ریسرچ کر لے وہ عالم خلق سے بالا اپنی عقل سے نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تمہارے علوم کی رسائی سے بالا تر ہے، بالا تر بات ہے، یہ تمہیں نہیں سمجھائی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بچہ توتلی باتیں کرتا ہے، 3 سال 2.5 سال اس کی عمر ہے، اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ شادی کریں تو میاں بیوی کی لذت کیا ہوتی ہے؟ انسان ہی ہے، صحیح بات، سمجھا سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں بالغ ہوگا تو آپ نہ بتائیں، اسے خود سمجھ آ جائے۔ سمجھ آئے، بے شک۔ انسانی علوم کی انتہا ہو جاتی ہے تو عالم امر آگے وہاں کی بات تم کیسے سمجھ سکو گے؟ لہذا اس سے زیادہ تم نہیں جان سکتے کہ یہ عالم امر سے، یہ بالکل تمہارے لیے بہت کافی خوبصورت، جواب۔ بہت خوبصورت۔ محمد فاروق ہیں لاہور سے، ولی غوث اور کتب میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائی غوث کتب یہ مناصب ہے، منصب کہتے ہیں عہدے کو۔ جیسے آپ کے ہاں گورنر ہے، پرائم منسٹر ہے، مختلف وزارتوں کے وزیر ہیں، یہ عہدے ہوتے ہیں۔ ولایت ایک علم ہے، کوالیفیکیشن ہے، اچھا، جو محنت سے، مجاہدے سے، اساتذہ سے سیکھ کر حاصل کی جاتی ہے، کسبی عمل ہے۔ ولایت کسبی عمل، کسبی عمل ہے، محنت سے حاصل کی۔ نبوت وہ بھی ہے، نبوت سیکھی نہیں جاتی، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ولایت کسبی ہے، بندے کے کردار سے، عقیدے سے، محنت سے، استاد سے تعلق رکھتی ہے، سیکھنا پڑتی۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ اللہ کی مرضی کہ وائن صاحب میٹرک پاس ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، جی ہاں، بالکل، اور پی ایچ ڈی لوگ ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ صحیح بات۔ تو یہ عہدہ جو ہے یہ کوئی تعلیم پہ نہیں ہے، یہ حکومت کی مرضی پہ ہے۔ صحیح۔ منصب جو ہے یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولایت کو آپ تعلیم سمجھ لیجئے کہ کسی نے میٹرک کیا، کسی نے ایف اے، کسی نے بی اے، کسی نے ایم اے، کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا۔ صحیح۔ منصب کس کو ملتا ہے؟ یہ اس کی عطا ہے، یہ حکومت کی مرضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ غوث کتب وغیرہ یہ عہدے ہیں، مناصب ہیں۔ صحیح۔ اور ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ غوث کتب خود کچھ نہیں کرتے۔ بعض اوقات جن کے پاس یہ منصب ہوتے ہیں انہیں ساری عمر پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں کتب ہوں یا غوث ہوں۔ صحیح۔ کبھی پتہ لگ بھی جاتا ہے من جانب اللہ، لیکن عموماً نہیں پتہ لگتا۔ یہ اس طرح کام کرتے ہیں جس طرح چاند، سورج، ستارے کر رہے ہیں۔ اب سورج کو کیا پتہ ہے کہ میرے طلوع ہونے سے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح۔ کائنات کا سارا نظام اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ چمٹی کے انڈے بھی میں سیک رہا ہوں، بے شک، ہاتھی کا بچہ بھی میں پال رہا ہوں، صحیح بات، بارشیں بھی میں برسا رہا ہوں، بادل بھی میری وجہ سے بن رہے ہیں۔ وہ اس کے بارے نہیں جانتا۔ اس کی نوکری ہے، اس نے چلتے رہنا ہے اپنے اس راستے پہ، ہر وقت وہ رواں دواں ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس سے اس کی کوئی خبر نہیں، اللہ اکبر، وہ کرنے والا جانے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مناصب جو ولایت کے ہیں، کتب ہے یا ابدال ہے یا کتب ہے یا غوث ہے یا صدیق ہے یا جو مناصب بھی ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ صاحب منصب کو بھی پتہ ہو۔ ہم جو امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ فلاں غوث کے مزار پہ جائیں گے یہ ہو جائے گا، غوث صاحب کو خود پتہ بھی نہیں کہ میں غوث ہوں کہ نہیں، برزخ میں جا کے بھید کھلتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ خود کچھ نہیں کرتے، کرتا اللہ ہے، انہیں کرنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا، سبب ترک نہیں فرمایا۔ جبرائیل نے ان کو بھیجا کہ جا کر مائی صاحب کو دم کر دو، دم کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا اس نے عالم اسباب بنائی ہے، اپنے قاعدے کی خلاف ورزی خود بھی نہیں کرتا،
کوئی کرے تو اسے پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غوث قطب سے بھی فیض حاصل کرنا ہے تو مربجہ طریقے سے طریقے سے اللہ اللہ کریں، ان سے برکات حاصل کریں. بالکل صحیح. سیف اللہ ہیں تحصیل و ضلع وہاڑی. کیا غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا جائز ہے؟ شرن کوئی حرج نہیں اگر کھانا حرام نہ ہو. تو شراب پی رہے ہیں یا خنزیر کھا رہے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر الگ مسئلہ ہے. لیکن عام کھانا پینا جو ہے اس میں شرن کوئی منع نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں حرام شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. خنزیر یا شراب یا ایسی چیزیں جو منع ہیں تو پھر وہ تو صحیح. درست نہیں رہیں گے. اور جنہوں نے یہ چیزیں کھانی ہیں انہیں حرام حلال کی ویسے اور پرواہ تو نہیں. دوسری بات یہ ہے میرے بچے کہ گناہ نہیں ہوتا لیکن نحوست دل پہ آتی ہے. صحیح. گناہ اور چیز ہے، نحوست اور چیز ہے. دل پہ برے اثرات کا آنا، توجہ کا ڈسٹرب ہونا، خلوص کا اس میں کمی آنا، یہ چیزیں جراثیم اندر داخل ہوتے ہیں، متاثر کرتے ہیں. صحیح. بالکل. تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کو متاثر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کافروں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو مسلمان نہ ہوں تو کم از کم برائی چھوڑ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کو ملا کریں. صحیح. ایک وہ ہے جو وہاں سے اثر لے کر آتے، ان کے لیے شرن منع ہے صحیح کہ وہ جان بچائیں. بالکل ٹھیک. یہ سادہ استعداد کے اوپر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی استعداد کیا ہے. صحیح. اللہ دیتا لاشاری ہے رینالہ خورد ضلع اکاڑا سے. کیا رشتہ دار عالم ارواح میں ملتے ہیں؟ بچے عالم ارواح کا اپنا ایک نظام ہے اور وہاں جا کر رشتہ داری سے زیادہ کردار سامنے آ جاتا ہے. صحیح. تو کسی کو فرصت ملتی ہوگی تو مل بھی لیتا ہوگا. صحیح. کچھ نہیں کہا جا سکتا. صحیح. چونکہ وہاں جا کر حالات بدل جاتے ہیں، دنیا نہیں رہتی. یہاں وہاں کے نتائج ہم سے پوشیدہ ہیں، دنیا سامنے ہے تو رشتے زندہ ہیں. بالکل ٹھیک. وہاں جب عواقب اور نتائج سامنے آتے ہیں، ظاہر کھل جاتا ہے، باطن سامنے ہوتا ہے، پھر بڑی مصروفیت اور طرح کی ہو جاتی ہے، اپنے اس میں محو ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو جسے کوئی بہتری جو کر کے لے گیا تو اسے اگر جنت کی نعمتیں میسر ہیں تو بھئی کون مڑ کے پیچھے دنیا کی طرف دے. بالکل ٹھیک. اگر پکڑا گیا جہنم میں پھنس گیا تو اسے دیکھنے کون لیتا ہے. تو وہ اس طرح کے حالات ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. زیادہ اگر تحقیق کرنی ہے تو وہاں جائیں گے تو پتہ ہم بھی جا رہے ہیں، پتہ چل جائے گا. ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہاں رشتہ داروں سے اچھے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وہاں کی تیاری کریں. بالکل صحیح ہے. اور یہاں رشتہ داروں سے اچھے روابط رکھیں. اچھے روابط رکھیں، یہ بھی اسی تیاری کا حصہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگلا سوال ہے جی، غیر مسلم بچہ اگر سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں، مفسرین کرام کی بھی اور محدثین کی بھی. بعض کے نزدیک تو جنت میں جو غلمان کا تصور ہے کہ نابالغ بچے جو ہیں وہ خدمتگار ہوں گے جنت میں، تو بعض کے خیال ہے کہ نابالغ بچے غیر مسلموں کو جو ہیں ان کو ان میں شامل کر دیا جائے گا. اچھا. اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ ان کا مدار والدین پہ تھا لہذا وہ اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے کہ کچھ لوگ بھی اعتراض کریں کہ یا اللہ ہم نے تو نہ نبی کی تعلیم پائی، نہ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچا، نہ ہمیں کوئی پتہ چلا، تو ہمیں سزا کیوں دی جا رہی؟ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ کریم ایک آگ کی دیوار کو شعلے جا رہے ہوں، حکم دے گا کود جاؤ اس میں. جو کود جائے گا تو بظاہر آگ ہوگی، آگے جنت ہوگی. سبحان اللہ. اور جو ادھر کرنے لگ جائے گا کہ یا اللہ میں نے کیا کچھ نہیں تو آگ میں کیوں کودوں، مجھ پر مہربانی کو فرمائے گا تو دنیا میں بھی یہی کرتا. صحیح صحیح. تو جو کہتا ہے مجھے اب تو میں براہ راست حکم دے رہا ہوں تو نہیں مان رہا،
تو نبی کی وساطت سے حکم آتا تو مانتا، صحیح، تو بالکل وہاں بھی امتحان ہو جائے گا۔ صحیح، اور وہاں جو پاس ہوگا وہ چلا جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، پھر کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ حضرت سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران نعیم ہے سمنا آباد لاہور سے، اگر عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ بچے کفارہ کوئی نہیں، عقیقہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، کسی بھی عمر کے؟ نہ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہیں ٹھیک کیا ہے، مگر لازمی نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے، ایک آدمی کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ صحیح، کوئی لاپرواہی سے نہیں کرتا، بھائی آپ کو عقیقے کی فکر ہے اور فرض عین ترک کیے پھرتے ہیں۔ آج نماز روزے کو کوئی نہیں پوچھتا، عقیقے کا مسئلہ آپ لیے پھرتے ہیں۔ وہ بالکل صحیح، ایک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز تھے بیت اللہ شریف میں، تو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ آپ بہت پائے کے امام ہیں، فقیہ ہیں، تو حرم میں اگر بندے سے مکھی مر جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا عراق سے۔ اس نے کہا سارا خانوادہ نبوت ذبح کر دیا، مسئلہ نہیں پوچھا، اور ایک مکھی کا مسئلہ پوچھتا ہے۔ اللہ حافظ۔ یار کیا عقیقے کو کرتے ہو، کر دیا ہے ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اللہ سے توبہ کرو، کوئی فرائض کا کوئی بنیادی عقائد کی فکر کرو۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا، محمد ارشد ڈیرہ غازی خان سے یہ ان کا سوال ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی؟ کیا غلطی ہے، ان میں انسان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کا مال آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، کلمہ گو تو ہے، ہر کلمہ گو کا جنازہ تو ہوگا۔ صحیح، بعض افعال پر علماء نے منع کیا ہے، جیسے خودکشی کرتے ہیں تو جنازہ نہ پڑھو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنازہ ہوتا نہیں۔ ہاں ہاں، زجر و تبیق کے لیے ہے کہ پچھلے خودکشی نہ کریں، ان کو ڈرانے کے لیے ہے، صحیح، پڑھا جائے تو اس کا بھی جنازہ، دوسرے کو قتل کر دے تو جنازہ ہو جاتا ہے، اس کا قاتل کا پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کر دے تو اس کا کیوں نہیں پڑھتے؟ بالکل صحیح، دوسروں کو ڈرانے کے لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا تو اس فعل کا کچھ سدباب ہوگا، لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ میں خودکشی کروں گا تو میرا تو کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، اور وہ ڈرانے کے لیے ایک اور ڈرانے کے لیے ایک مصلحت ہے، صحیح، ورنہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ نیک ہے یا بد ہے، جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے، پڑھا جائے، کافر کا نہیں پڑھا جاتا۔ صحیح۔ خواجہ سراج عمومی وہی طور ہے۔ پہ ایک تاثر ہے جی، خواجہ سراج جب فوت ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، مطلب کون سا؟ انسان مسلمان تو ہے نا، بالکل صحیح، آپ انہیں گناہگار کر لیں لیکن اسلام سے خارج تو نہیں خارج تو نہیں کر جب سکتے۔ تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ عابد محمود ہیں قصور سے، یہ کہتے ہیں ایک کانسیپٹ ہے کہ بیماری گناہوں کی پاداش میں آتی ہے، تو پھر پیدائشی معذور کو کس گناہ کی سزا ملتی؟ میرے بھائی گناہوں کی سزا میں جو آتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بما کسبت ایدیکم ما اصابتکم من مصیبہ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، لیکن وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اس کی کثیر تعداد، لا تعداد گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ، کسی گناہ کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا۔ صحیح، تو ساری بیماریاں گناہ سے نہیں آتی، کچھ بیماریاں اللہ بھیج دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر جائے، اس کے لیے توبہ کا ایک سبب بن جائے، ڈر جائے برائی سے۔ پیدائشی جو معذور ہوتے ہیں بچے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو کمزور پیدا کر دیا، ان میں جتنی ہمت ہے اتنے کے وہ مکلف۔ بالکل ٹھیک، بالکل جس صحیح، کو جتنی طاقت دے کے پیدا کیا ہے اس سے اتنے کا حساب لیا حساب جائے لیا جائے،
اللہ خیر صلی اللہ، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اور اس کی تقسیم پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس کی مرضی۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس کا انصاف یہ ہے کہ جسے صحت اور طاقت دی اس پر بہت سے فرائض بھی لا دیے، جسے معذور پیدا کیا جو وہ کر سکتا ہے اس کے بارے سوال ہوگا، جو کرنے کی ہمت نہیں دی اس کا وہ مکلف ہے، اس کو پوچھا ہی نہیں جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اگلا سوال ہے جی فقیر منظور حسین اشرفی نقشبندی لاڑکانہ سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور میرے مرشد پاک بھی آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ عرض ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بے حد شوق ہے آپ سے ملاقات کا، اپنے مرشد پاک کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں۔ ضرور تشریف لائیں، یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے بچے، میں ذاتی طور پر تو یہاں 10:30 11 بجے دفتر آتا ہوں، 2 بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، میری ملاقات کا وقت تو یہی ہے، جمعہ اور سوموار نکال کر۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ جمعے کی مصروفیات ہوتی ہیں، سوموار ویسے میں چھٹی ایک دن کرتا ہوں، کھیتوں وغیرہ پہ ادھر چلے جاتا، صحیح۔ باقی 4 دن ہفتے کے 5 دن میں یہی بیٹھا 10:30 سے 2 کوئی بجے آئے کے بعد۔ جی، کوئی جس کا جی چاہے جو آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور ایسے نیک لوگ آئیں تو خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ منظور احمد شیخ پورہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دنوں سے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے، یہ جو آپ کیفیات قلبی کی بات فرماتے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ بچے کیفیات پڑھی پڑھائی سنی سنائی نہیں ہوتی، یہ کیفیات انہیں کہتے اس لیے ہیں کہ یہ صرف محسوس کی جا سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کو بھی شوق ہے تو 2-4 دن لے کر یہاں آ جائیں، بالکل صحیح، ہفتہ لے آئیں اور اچھا مہینہ لے آئیں اور اچھا 6 مہینے لے آئیں تو بڑا مزہ آئے۔ بالکل ٹھیک، یہاں کھانا بھی مل جاتا ہے، 2 وقت بستر بھی مل جاتا ہے، رہائش بھی مل جاتی ہے، سارا وضو پانی ہر چیز کا انتظام، 4 روٹی مل جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں کیفیات کیا ہوتی ہیں، صحیح تو ہو سکا تو آپ کو سمجھا دیں گے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ عاصم رشید ہیں کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام سے ہمیں تعلیم بھی حاصل ہو رہی ہے اور تربیت بھی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ان کا سوال ہے کہ روزہ عطر پر حاضری کے آداب بیان فرما دیجیے، رش ہونے کی وجہ سے وہاں چند لمحات ہی حاضری کے نصیب ہوتے ہیں، ان آداب کو کس طرح قائم رکھا جائے؟ اور دوسرا ان کا سوال میں ساتھ ہی ایڈ کر دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں عزیز و اقارب جب عمرہ پر یا حج پر جاتے ہیں تو روزہ عطر پر سلام پیش کرنے کا کہتے ہیں یا وہاں دعا مانگنے کا کہتے ہیں، تو وہاں جا کے اگر انسان بھول جائے یا کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ یا کوئی ایسی بات ہے؟ بچے گزارش یہ ہے، سادہ سا جواب ہے اس کا، روزہ عطر کا وہی ادب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار دنیا میں جلوہ افروز ہوتے تھے، جب مسجد نبوی میں جب افروز ہوتے تھے تو جو آداب تھے وہی روزہ عطر کے آداب۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ حضور اس مقام پہ جلوہ افروز ہیں اور میں سامنے پیش ہو رہا ہوں، سبحان اللہ، سادہ سی بات۔ یہ جو رواج ہو گیا سلام پہنچانے کا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے میری رائے میں، اچھا، میں اس کا قائل نہیں ہوں، یہ گستاخی ہے۔ صحیح، آپ پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کس کس کا سلام لے جائیں گے؟ لے جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتی، پرائم اپنی منسٹر بات، تو ان کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے۔ بے شک بے جو شک، سلام بھیجنا چاہتے ہیں بچے یہاں درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، فرشتے پہنچا دیتے۔ سبحان اللہ، ہم کون ہوتے ہیں کہ جب حاضری ہو اپنا آپ بھول جاتا ہے تو کسی کے سلام کب یاد رہے؟ ہاں یاد رہتے ہیں، یہ جو سلام بھیجتے ہیں وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا عقیدہ حضور کے حکم کے مطابق ہے، ان کا کردار روزی حضور کے حکم کے مطابق کماتے ہیں، نمازیں حضور کے ارشاد کے مطابق اوقات پر اور خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، تو کس بات کا سلام دیں کہ فلاں جو آپ کا نافرمان ہے اس کا سلام ہے؟ اللہ، میں ذاتی طور پر یہ جرت نہیں کرتا، نہ میں کبھی کسی سے کہتا ہوں کہ میرا سلام پیش کر دو، میں اسے گستاخی سمجھتا ہوں۔ صحیح، ہزاروں ساتھی جاتے ہیں حج پر، سارا سال عمرے پر، میری تو جرت نہیں ہوتی کہ میں کسی سے کہوں وہاں میرا سلام عرض کروں، میں ہوتا کون ہوں؟
حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. جسے سلام عرض کرنا ہے بارگاہ نبوت کھلی ہے، جائے سلام پیش کرے. آپ جاتے ہیں دنیا معافی آپ بھول کر اپنی حاضری قبول کرائیں، عید کریں یا رسول اللہ جو کر چکا ہوں، دعا کرے اللہ معاف کر، آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. مزہ تو جب ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے آپ گئے اور ایک دن روزہ اطہر کو چوم کے آ گئے اور بس کا سب کچھ ہو گیا، آ کے پھر ویسے کہ یہ کیا مذاق ہے، گستاخی ہے. اس پر تو اور سزا مرتب ہوگی. بالکل صحیح. اور یہ میرے بچے یہ کوئی چودھریوں کی بیٹھک نہیں ہے کہ جہاں چودھری صاحب کو میرا بھی سلام کہنا ہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی. بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بالکل وہ کائنات کا مرکز ہے، تجلیات باری کی ہماجگاہ ہے. وہاں سارا دن فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس قبر اطہر پر 70,000 فرشتے ایک بارگی آتے ہیں اور صلاۃ و سلام اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے آتے ہیں اور جو پہلی دفعہ آئے تھے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. وہاں کون پوچھتا ہے یار الف عجیم کو؟ بے شک بے شک. اور یہ یہاں سے سلام کہنے والا اس بارگاہ کے ادب سے ناآشنا ہے، اور لے جانے والے کو بھی احساس ہی نہیں ہے. وہ خالی عمارت جا کر گھوماتے ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ اس میں کون جلوہ افروز. بے شک بے تو شک. میں تو اسے گستاخی سمجھتا ہوں. باقی مجھے مسئلے شرعی کا پتہ نہیں ہے، اجازت ہے یا نہیں ہے، اللہ وہ اکبر. کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں. بالکل صحیح حضرت جی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں.